كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 344واں دن 14 ذی الحجہ. نمبر 1 اسلامی تاریخ. علامہ عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، مورخ، مصنف اور خطیب گزرے ہیں. سن 508 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے. بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے مشہور محدث ابن ناصر کے حوالے کر دیا اور آپ نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر شروع کیا. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا. بڑی عمر کے طلبہ میرے ہم سبق تھے. مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلا ہوں یا زور سے ہنسا ہوں. آپ کو مطالعہ کا بڑا گہرا شوق تھا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب کسی نئی کتاب پر میری نظر پڑ جاتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا. میں نے صرف طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا. نوعمری سے ہی آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً 1000 کتابیں لکھی. آپ کی تصنیفات میں کتاب الموضوعات، صفت الصفوہ اور سعید القادر بہت بلند پایا حیثیت رکھتی ہیں. آپ کی وفات سن 597 ہجری میں بغداد میں ہوئی. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بے ہوشی سے شفا پانا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے. یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں اچھا ہو گیا. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے. فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں گناہوں سے بچنے کی دعا. گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیں: اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. ترجمہ: اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد کی صفائی کا انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال و اولاد دنیا کے لیے زینت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قبر کی پکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں. نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی.
نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور سلام پھیلاتے رہو، ان اعمال کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔